حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن صخر المعروف ابو ہریرہ، نام عبد الرحمن بن صخر، آپ روایت فرمانے نے حدیث دی عربی عبارت برکت واسطے سن لو، صاحب عرس بھی خوش ہون گے کہ جس ماحول نو اسی اپنے مریدین و متعلقین کو چھوڑ کے آئے ہیں، اج بھی ساری یاد وچ محافل وچ وہ ماحول تازہ۔ حضور فرماتے ہیں اذا تحدث العالم فی مجلسہ ولم يدخلہ ہزل ان اللہ تعالی خلق من کل کلمت طلعت من فمہ ملکا یستغفر لہ ولسامعہ الی یوم القیامہ۔ وَإِذَا انصَرَفُوا مَغْفُورِينَ ثُمَّ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک پڑھی، ترجمہ سننے والے تیار ہونا۔ سید العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ آبائہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، جدو عالم دین اپنی مجلس وچ ایسی گفتگو ارشاد فرمائے جدے وچ کوئی بیکار بات نہ ہوئے، اس عالم دین دے منہ وچوں نکلنے والے ایک کلمے تو اللہ کریم فرشتہ پیدا فرماندا ہے۔ او فرشتہ فا دے نیچے زیر پڑھیے تے تلفظ درست ہے، فرشتہ۔ او فرشتہ اس عالم دین واسطے والے سامنے ہی اور جو بیٹھ کے سنتے ہیں انہاں واسطے وہ فرشتہ قیامت تک مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ وَإِذَا انصَرَفُوا مَغْفُورِينَ، جدو عالم دین دی محفل وچوں لوگ اٹھ کے جان گے تو وہ بخشے بخشائے ہوں گے۔ خاتم الحفاظ امام ابو بکر عبد الرحمن جلال الدین سیوطی یہ حدیث نقل فرما دیں۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد 70 درجۃ ما بین کل درجتین۔ حضر الفرس 70 عاما وذلك لأن الشيطان إذا يبتدئ البدعة للناس فيبصرهم العالم فينهي عنها والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے کامل ولی اور ایک مقتدر مستند عالم دین دے اور اس دی محفل چ بیٹھنے والے جنہ مصطفیٰ کریم دی حدیث سنیں گے صرف وہ سبحان اللہ کہیں۔
ترجمہ سنو، حضور فرماندے نے کہ جڑا علم دین وچ رسوخ رکھدا ہے نا، وسوق رکھدا ہے، بلوغ رکھدا ہے، کمال رکھدا ہے، او دی فضیلت ایک عبادت گزار دے اتے 70 درجے اوپر ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ درجے کیسے نے؟ ما بین کل درجتین حضر الفرس 70 عاما۔ فرمایا درجے کیسے نے؟ ایک تو دوسرا درجہ ایک تیز رفتار گھوڑے دے 70 سال کی دوڑ کو زیادہ، ایک درجے تو دوسرا درجہ تیز رفتار عربی نسل گھوڑے دی 70 سال دی دوڑ دے نال جنہ فاصلہ طے ہوندا ہے نا، ایک درجے تو دوسرا درجہ اتنی دور ہے۔ حضور نے پھر لم بیان کی تھی، لم درس نظامی نل تعلق رکھنے والے احباب لم دی اصطلاح تو بخوبی واقف نے کہ درس نظامی دے علوم و فنون وچ اصطلاح چل دی ہے لم۔ لم دا معنی کیوں؟ اے کلمے دی 3 قسمیں، تو 3 کیوں نہیں؟ 2 کیوں نہیں؟ 4 کیوں نہیں؟ اے شاشق سامنے تے شاشق کیوں نہیں؟ 7 کیوں نہیں؟ 8 کیوں نہیں؟ اے ہفت تک سامنے تے ہفت کیوں نہیں؟ 6 کیوں نہیں؟ 8 کیوں نہیں؟ انہوں کہنے نے لم۔ حضور نے پھر لم بیان کی، لم بیان کی تھی عالم دین دی فضیلت دی جن نے سنی ہے سبحان اللہ، لم بیان کی تھی۔ فرمایا لأن الشیطان لأن الشیطان یبتدع البدعۃ للناس۔ جدو شیطان انسانہ واسطے بے دینی پھیلاندا ہے، فَيُبْصِرُهَا الْعَالِمُ۔ فرمایا ایک مسند عالم دین ہی انہیں ویکھ سکتا ہے، بس ایک مسند عالم دین ہی انہیں ویکھ سکتا ہے۔ فَيَنْهِي عنْهَا، انہیں ویکھدا بھی ہے تو پھر بے دینی تو لوگوں نے روکدا بھی۔ والعابد مقبل علی عبادت ربہ، جڑا عالم نہیں صرف عبادت کردا ہے، حضور فرماندے نے وہ جڑا بندہ ہے نا لا یتوجہ لہا، نہ تے وہ بے دینی دی توجہ وچ آندی ہے، ولا یعرفھا، تے نہ انہوں پہچان سکدا ہے، نہ وہ دی توجہ وچ آندی ہے نہ انہوں پہچان سکدا ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل غیث اصاب ارضا فکانت منها طائفۃ طیبۃ قابلۃ الماء فانبتت الکلأ والعشب الکثیر وکانت منها اجادب امسکت الماء فنفع اللہ بها النار فشربوا وسقوا وزرعوا واصاب منها طائفۃ اخرى انما هي قیلان لا تنبت قلعا ولا تمسك ماء كذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلمه ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔